میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں اور 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں اور 1 چیز میت کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ میت کے گھر والے، میت کا مال اور میت کے اعمال۔ تو 3 چیزیں میت کی قبر تک جاتی ہیں، 2 واپس آ جاتی ہیں اور 1 قبر میں چلی جاتی ہے۔ تو جو چلی جاتی ہے وہ اعمال، جو واپس آ جاتے ہیں مال اور وہ اہل و عیال۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ بندے کے جو اعمال ہیں وہ قبر میں بھی ساتھ دیتے ہیں، حشر میں بھی ساتھ دیتے ہیں اور پل صراط پر بھی ساتھ دیں گے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور نے فرمایا کہ جب بندہ قبر میں پریشان ہوگا تو اسے اس کے اعمال مانوس کریں گے۔ مانوس بمانا اسے انسیت دلوائیں گے۔ قبر کے اندر بندہ مومن جہنم کو بھی دیکھے گا، جنت کو بھی دیکھے گا۔ تو جب وہ جنت کو دیکھ کر خوف زدہ ہوگا تو اس کے اعمال اسے کہیں گے نہ تو اس کے لیے ہے نہ یہ تیرے لیے ہے، تو پھر پریشان کاہے کو ہے بھائی؟ تو پریشان کاہے کو ہے؟ تو قبر کے اندر بندے کے اعمال صالحہ اس کو مانوس کریں گے، اس کو انسیت دلوائیں گے، اس کو خوش کریں گے۔ مال جس کو ساری زندگی صبح شام لگ کے کماتے رہے وہ بھی واپس آ گیا، اور جس کے لیے کماتے رہے وہ بھی واپس آ گئے۔ اعمال بندے کے ساتھ جائیں گے۔ تو اس لیے میری اور آپ کی پوری توجہ اعمال صالحہ کو جمع کرنے پر ہونی چاہیے کہ جو قبر میں بھی رہیں گے اور حشر میں بھی رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤتی بانعم اہل الدنیا من اہل النار یوم القیامہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضور نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن ایک شخص کو جہنم میں غوطہ دیا جائے گا، اور غوطہ دینے کے بعد اس سے پوچھا جائے گا یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، حل رأیت خیرا قط، کیا تو نے دنیا میں کوئی بھلائی دیکھی تھی یا تجھے کوئی بھلائی پہنچی تھی؟ وہ کیا کہے گا؟ لا واللہ، اللہ کی قسم نہیں۔ دنیا کا وہ مالدار شخص، ساری زندگی عیاشیاں کرنے والا، اللہ اسے جہنم میں غوطہ دے کے پوچھے گا یا ابن آدم سناؤ، دنیا میں کوئی بھلائی پہنچی تھی، بھلائی سے گزرے تھے؟ وہ کہے گا نہیں۔ پھر ایک اور آدمی کو پکڑ کے جنت میں غوطہ دیا جائے گا، وہ کون ہوگا؟ حضور ارشاد فرماتے ہیں وَيُؤْتَى بِأَشَدَّ النَّاسِ بُؤُوسًا فِي الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، کہ جسے دنیا میں تکلیفیں پہنچی ہوں گی، رنج و غم پہنچے ہوں گے، اللہ اسے حوض کوثر میں غوطہ دے گا۔ حوض کوثر کی نہر میں غوطہ دے کے اس سے پوچھا جائے گا دنیا میں کوئی تکلیف پہنچی تھی تمہیں، کوئی مصیبت پہنچی تھی؟ وہ کیا کہے گا؟ لا، نہیں، جبکہ اسے پہنچی تھی تکلیفیں دنیا میں، مگر آخر میں کہے گا نہیں۔ اور جسے دنیا میں اللہ نے خیر ہی خیر دیا تھا، دولت ہی دولت دی تھی، جب اس سے پوچھا جائے گا تو نے کوئی بھلائی کی طرف آیا تھا؟ وہ بھی کہے گا نہیں۔ تو گویا کہ دنیا میں عیاشیاں کرنے والا آخرت کی ایک سزا، ایک غوطہ بھی برداشت نہیں کر سکے گا، کہے گا دنیا میں مجھے کچھ ملا ہی نہیں تھا۔ تو ایک غوطے نے دنیا کی ساری اکڑ ختم کر دی، اور جسے دنیا میں اتنے دکھ پہنچے، ایک غوطہ ملا حوض کوثر میں، وہ کہے گا مالک مجھے دنیا میں کوئی تکلیف پہنچی ہی نہیں تھی، جبکہ تکلیفوں کا مارا ہوا ہے۔ تو ایک غوطے نے دنیا کی ساری تکلیفوں کو بھلا دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک حدیث پاک مفہوم ہے، جب ایک شخص کو جہنم سے نکال کے جنت میں ڈالا جائے گا نا، تو پہلے اسے آب حیات پانی میں غوطے دیے جائیں گے تاکہ وہ جو جہنمی میل ہے وہ صاف ہو جائے، چہرہ جہاں جہاں سے جلا ہوا ہے وہ صاف ہو جائے۔ اس کو پکڑ کے جب جنت میں ڈالیں گے تو جنتی کہیں گے ہاں یہ جہنمی ہے، کیوں؟ ابھی جہنم سے نکال کے آیا، دیکھو اس کے چہرے پہ ابھی بھی وہ جہنم کے آثار ہیں۔
وہ کہے گا یا رب یہ تو اب بھی مجھے جہنمی کہہ رہے ہیں. تو حضور ارشاد فرماتے ہیں اس سے اللہ کے فرشتے پکڑ کے پھر لے جائیں گے, اسے پھر آب حیات میں غوطے دیں گے. غوطے دینے کے بعد جب وہ جنت میں آئے گا تو پھر اسے اب جنتی جہنمی نہیں کہیں گے. اب کے بعد جو غوطہ ہوگا وہ غوطہ اس بندے کا چہرہ 14ویں کے چاند جیسا چمکا دے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مد دنیا فی الآخرۃ الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم فلینظر بما یرجع. حضور نے ارشاد فرمایا دنیا کی مثال آخرت کے سامنے یوں ہے کہ جیسے کوئی بندہ کسی دریا میں انگلی ڈالے, انگلی ڈالنے کے بعد اب اپنی انگلی پر دیکھے پانی کی کوئی تری ہے, کچھ بھی نہیں ہے. یہ انگلی نہر میں جا کر پانی کو کچھ لاتی تو نہیں ہے نا, نہیں لاتی. فرمایا کہ یہی مثال ہے دنیا کی آخرت کے سامنے. یعنی جس طرح اس انگلی کو پانی سے کوئی سروکار نہیں ہے, پانی اس پر کچھ آیا ہی نہیں ہے, فرمایا کہ یہی مثال ہے آخرت کی دنیا کی. یعنی دنیا جو ہے وہ آخرت کے سامنے اس سے بھی زیادہ حقیر ہے کہ جتنا پانی انگلی کو نہیں چھوتا اور انگلی کوئی پانی لاتی ہی نہیں ہے. فرمایا کہ یہی مثال ہے دنیا اور آخرت کی. آخرت اور دنیا کا یہ مقابلہ ہے کہ دنیا کی آخرت کے سامنے کوئی وقعت نہیں ہے. اللہ اکبر. وعن جابر ان رسول اللہ مر بالسوق. جناب جابر فرماتے ہیں سرکار ایک مرتبہ بازار سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور حضور گزرے ایک بکری کے مرے ہوئے بچے کے پاس سے. بکری کا بچہ تھا, بھیڑ کا تھا, وہ مرا ہوا تھا اور اس کے چھوٹے چھوٹے کان تھے. تو حضور نے اس کے کان کو پکڑا, مرے ہوئے بکری کے بچے کے کان کو پکڑ کے حضور نے اٹھایا اور حضور نے فرمایا ایحبکم ان ھذا لہ بدرہم. کوئی ہے جو اس کو 1 درہم میں خریدے؟ آسان لفظوں میں, کوئی ہے جو اسے 1 روپے میں خریدے؟ صحابہ کرام نے کیا ما نحب ان لا, حضور ہم میں سے کوئی پسند نہیں کرتا اس کو خریدے, مرا ہوا ہے, یہ تو کسی کام کا ہی نہیں ہے. اور صحابہ کیا کہتے ہیں حضور اگر زندہ بھی ہوتا پھر بھی نہیں خریدتے. کیوں؟ اس کے کان چھوٹے ہیں, اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے. مرا ہوا ہے کون خریدے گا؟ اگر زندہ بھی ہوتا پھر بھی اسے ہم نہیں خریدتے. اللہ اکبر. پھر حضور نے فرمایا فواللہ, اللہ کی قسم, الدنیا اہون علی اللہ من ھذا علیکم. جس طرح یہ بکری کا مرا ہوا بچہ تمہاری نظروں میں حقیر ہے نا, اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے نا, اللہ کی نظر میں دنیا اس سے بھی کئی گنا گری ہوئی ہے, گزری ہوئی. جس طرح تمہاری نظروں میں مرا ہوا بکری کا بچہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے, اللہ کی نظر میں دنیا کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے. اللہ اکبر. جناب ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں حضور کے ساتھ مدینہ کی سرزمین پہ چل رہا تھا تو سامنے سے احد پہاڑ آ گیا. اب حضور کے روضہ پاک سے مسجد نبوی سے کم از کم 1 کلو 1.5 کلومیٹر کا سفر ہے احد پہاڑ. تو صحابی کہتے ہیں کہ چلتے چلتے ہمارے سامنے احد پہاڑ آ گیا. تو حضور نے کیا فرمایا یا ابا ذر, اے ابو ذر. قلت, میں نے کیا کہا لبیک یا رسول اللہ. کیا کہا بولے؟ میں نے کہا حضور میں حاضر. حضور نے ارشاد فرمایا ما یسرنی ان عندی مثل احد. حضور نے فرمایا اے میرے غلام, یہ جو احد پہاڑ ہے نا, احد پہاڑ کی لمبائی کم و بیش بعض علماء فرماتے ہیں 16 کلومیٹر, بعض کہتے ہیں کہ 6 میل, واللہ عالم کتنی کلومیٹر پہ پھیلا ہوا ہے احد پہاڑ. حضور نے فرمایا اے میرے غلام, اگر اللہ مجھے احد پہاڑ کے برابر سونا بھی دیتا نا, حضور فرماتے ہیں کہ 3 دن سے زیادہ میں اس کو اپنے پاس جمع نہیں کرتا. حضور فرماتے ہیں میں اس کو ایسے تقسیم کرتا, اپنے دائیں والوں کو, اپنے بائیں والوں کو, اپنے آگے والوں کو, اپنے پیچھے والوں کو, میں سب تقسیم کر دیتا سوائے اتنا کہ جتنا میں نے کسی کو دینا ہو, میں نے کسی سے قرض لیا ہو اور میں نے قرض کی ادائیگی کرنی ہو,
تو احد پہاڑ میں سے اتنا رکھ لوں گا، بقیہ 3 دن کے اندر میں سارا تقسیم کر دوں گا۔ اندازہ لگائیں۔ اور میں یہ دعوے سے کہتا ہوں اگر آج احد پہاڑ کے برابر کسی کو سونا مل بھی جائے نا اور وہ خرچ کرنے کے لیے بیٹھ جائے نا تو 3 دن میں خرچ نہیں کر سکتا، 3 دن میں بھی اسے خرچ نہیں کر سکتا۔ مگر حضور نے کیا فرمایا، اگر اللہ مجھے دے دے تو 3 دن کے اندر میں سارا خرچ کر دوں گا، اپنے پاس ایک رکھوں گا بھی نہیں۔ اندازہ لگاؤ، ایک مرتبہ سرکار نے نماز عصر پڑھائی اور حضور نے فرض پڑھائے، ابھی حضور نے سنتیں نہیں پڑھی تھی، سرکار اپنے گھر کو دوڑتے ہوئے آئے اور واپس آ گئے۔ صحابہ کرام حضور کیا ہو گیا ہے، آپ اتنی جلدی میں گئے اور آ بھی گئے؟ سنو میرے مدنی آقا نے کیا فرمایا، فرمایا ہاں ابھی میرے پاس مال غنیمت آیا تھا اور میں نے تقسیم کیا تو دوران تقسیم ایک چھوٹا سا سونے کا ڈھیلا رہ گیا تھا، میرے پاس تھوڑا سا سونے کا ڈھیلا جو ہے وہ گھر پہ رہ گیا تھا، مجھے ابھی یاد آیا ہے، میں گیا اس کو تقسیم کر کے آ رہا، میں اسے تقسیم کر وہ رہا کیوں ہے، میں اسے تقسیم کر کے آیا ہوں۔ اللہ اکبر، ایک سونے کا ڈھیلا میرے مدنی آقا کے پاس رہے، سرکار کو وہ بھی پسند نہیں ہے۔ اچھا جناب ابو ذر کیا کہتے ہیں، سرکار کا یہ فرمان تو میں نے سن لیا، پھر حضور نے فرمایا اے ابو ذر قیامت کے دن اکثر لوگ مفلس ہوں گے، مفلس بمانا کم اجر والے ہوں گے، کیوں؟ اللہ نے انہیں دولت تو بہت دی ہوگی مگر وہ ویسے خرچ نہیں کریں گے جیسے میں نے تمہیں کہا ہے، اگر میرے پاس ہوتا تو میں دائیں والوں کو، بائیں والوں کو، آگے والوں کو، پیچھے والوں کو خرچ کر کے میں ختم کر دیتا ہے۔ تو جناب ابو ذر کہتے ہیں حضور نے فرمایا تم ٹھہرو میں ذرا ہو کے آتا ہوں۔ جناب ابو ذر کہتے ہیں میں ٹھہرا، سرکار چلے گئے اور میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے اور اندھیرا بھی ہو گیا۔ اب میں نے کہا میں سرکار کو جاؤں تلاش کروں، مگر میں نے کہا نہیں، حضور نے کہا ادھر ٹھہرنا ہے تو بس ٹھہرنا ہے، میں نے نہیں ہلنا۔ کہتے ایک بڑی خطرناک آواز آئی اتنے میں، اور میں قریب تھا کہ میں جاتا، میں نے کہا نہیں، سرکار نے منع کیا ہے تو منع ہی رہنا ہے، میں نہیں گیا۔ اچھا حضور کا بھی یہ انداز ہے، ایک شخص سے حضور نے پیسے لینے تھے تو حضور نے فرمایا میاں میری رقم کب دو گے؟ وہ شخص کیا کہتا ہے، حضور آپ ٹھہرو میں ابھی آتا ہوں، میں ابھی لے کے آتا ہوں۔ اللہ اکبر، صحابہ کرام کہتے ہیں میرے مدنی آقا نہ جانے کتنی دیر ٹھہرے رہے، اور وہ شخص گیا، بھول گیا، اس کو پھر یاد آیا، وہ پھر دوڑ کے آیا، اتنے لمبے وقت کے بعد سرکار ابھی بھی وہیں کھڑے ہوئے تھے۔ تو حضور آپ گئے نہیں؟ اور میں میاں تم نے تو گئے، میں ابھی آ رہا ہوں، میں تو کھڑا انتظار کر رہا ہوں۔ وہ شخص مسلمان نہیں تھا، بس حضور کی اس عادت کریمہ کو دیکھ کر وہ مسلمان ہو گیا۔ تو کہتے ہیں کہ سرکار جب تشریف لائے تو میں نے کہا حضور میں نے بڑی خطرناک آواز سنی ہے۔ حضور نے فرمایا اچھا تم نے سنی ہے؟ میں نے کہا جی۔ تو حضور نے فرمایا ہاں جبریل آئے تھے میرے پاس ابھی جبریل آئے، اور جبریل نے آ کے کیا کہا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم من مات من امتک، اے پیارے اگر آپ کا کوئی امتی فوت ہو جائے، انتقال کر جائے، لا یشرک باللہ شیئا، اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بولو نہ کیا ہو، دخل الجنت، اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ قلت، جناب ابو ذر کہتے ہیں حضور میں نے کہا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگر وہ زانی ہو، اگر وہ چور ہو؟ حضور نے فرمایا ہاں اگر اس نے زنا کیا ہو، اس نے چوری کی ہو، اللہ اسے پھر بھی جنت عطا فرمائے گا۔ ہاں وہ میں نے گزشتہ حدیثوں میں بیان کر کہ سزا تو ہے، حتمی طور پر اس نے جنت میں آنا ہی ہے۔ اگلی حدیث طیبہ بھی یہی ہے، حضور نے فرمایا اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو تو میں 3 دن سے زیادہ اسے اپنے پاس جمع نہ کروں گا، سارا کا سارا راہ خدا میں خرچ کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ تو جب بھی ہمارے علماء کرام، ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں لوگوں زندگیاں یہی ہیں، عبادت کر لو، یہ زندگی ہے۔ وہ مولانا
حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وہ شعر ہے کہ ریاضت کے یہی دن ہے بڑھاپے میں کہاں ہمت، ریاضت کے یہی دن ہے بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کرنا ہے ابھی کر لو میاں نوری جوان تم ہو۔ تو آپ فرماتے جو کرنا ہے ابھی کر لو، بڑھاپے میں میاں پھر کہاں ہمت رہتی ہے، گھٹنے جواب دے جاتے ہیں، پھر سجدہ کرنا بھی چاہو تو نہیں ہو پاتا نا۔ نماز تو وہ ہے جس میں سجدہ، ہم آئے ہیں نا نماز، رکوع سجود سارے۔ اچھا اب میرے جو بزرگ نمازی ہیں وہ کرسی میں بیٹھے ہوئے ہوں گے، کہیں گے پھر ہم تو نہیں کر پاتے۔ نہیں ایسا نہیں ہے، میں آپ کی بات نہیں کر رہا، میں تو اس کی بات کر رہا ہوں جس نے کبھی سجدہ ہی نہیں کیا، بڑھاپے میں جا کے پھر نماز کا شوق ہوا تو اب وہ کر بھی نہیں پاتا۔ میں ان کی بات کر رہا ہوں، میرے نمازی بزرگ کرسی میں بیٹھے وہ یہ نہ کہیں آپ تو ماشاءاللہ ہے ہی نمازی، آپ کو تو میں صدیوں سے نمازوں میں دیکھ رہا ہوں، تو میں آپ کی بات نہیں کر رہا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العزت کو نا بندے کے سارے رکوع، قیام، جلسہ، ان سارے ارکان میں سب سے پیارا رکن جو بندے کا ہے نا اللہ کو، وہ ہے سجدہ۔ نماز کا سارا مزہ سجدے میں ہے، سارا لطف سجدے میں ہے۔ تو اس لیے ابھی عبادتیں کر لو، بڑھاپے میں گھٹنے بھی جواب دے جائیں گے، پھر جھکا بھی نہیں جائے گا، پھر کھڑا بھی نہیں ہوا جائے گا۔ ایک بزرگ تھے، ان کی عمر 120 سال تھی، اور 120 سال کی عمر میں بالکل ٹناٹن۔ تو نوجوان ان سے کہتے تھے بابا کون سے معجون کھاتے ہو، کون سے حکیم کے پاس جاتے ہو؟ تو اس بابا نے کیا جواب دیا؟ کہا بیٹا میں نے جوانی اللہ کے نام کر دی تھی، اللہ نے میرا بڑھاپا شاندار کر دیا ہے۔ جوانی میں نے اللہ کو دے دی بھائی، جوانی میں سجدہ نہیں کرنا بھولا، بھلا رب مجھے بڑھاپے میں کسی کا محتاج کرے گا؟ نہیں میں نے رب سے سودا کیا، مالک جوانی تو لے، بڑھاپے میں کسی کا محتاج نہ کریو۔ آج تو کئی نوجوان کہتے ہیں مولوی صاحب گھٹنے جواب دے گئے ہیں، اور کئی بابے ہوتے وہ تو ماشاءاللہ ایسے بھاگ کے سجدے کر رہے ہوتے۔ میں تو ہمیشہ اپنے دوستوں کو بھی، اپنے بزرگوں کو یہ دعا دیتا ہوں، اللہ میرے بزرگوں کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ محتاجی آنے سے پہلے اللہ کا فرشتہ آ جائے تو سبحان اللہ۔ آج کی اولاد بڑی کم بخت ہے میرے بھائی، باپ ایک دن چارپائی پہ لیٹ جائے پخانہ کر دے، اولاد منہ چھپاتی بھاگتی پھرے گی۔ وہ اولاد نہیں رہی جو ماں باپ کے پخانے پیشاب کو صاف کرنے میں اعزاز سمجھا کرتی تھی۔ اس لیے اللہ سے دعا مانگا کریں، اللہ کسی کو محتاج، اولاد کا تو محتاج کرے ہی نہ، چلتے چلتے اللہ اپنی بارگاہ میں بلا لے بس۔ نماز کو آئے، پھر گئے چارپائی پہ لیٹ گئے، پھر مسجد میں آئے، مولوی صاحب نے کہا 4 تکبیریں اللہ اکبر، پھر دیکھا تو جناب قبرستان میں جا کے سو رہے، زندگی ختم۔ اللہ سے ایسی زندگی مانگا کرے، چلتے پھرتے ایسے۔ میں آپ کو کبھی حدیث سناؤں گا، یہ والی حدیث، یہ حدیث ہے، میرے مدنی آقا نے حدیث بیان کی ہے، اور حدیث بیان کر کے سرکار میں آخر میں یوں چٹکی بجائی ہے، وہ کل انشاءاللہ میں آپ کو بیان کروں گا۔ اللہ ہمیں ایسی زندگی عطا فرمائے۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔